اگر سچی خدا طلبی ہو، اللہ کی آرزو ہو. یہ فقرہ بہت سے لوگوں کے لیے عجیب ہوگا. اللہ کی آرزو، اللہ کی طلب. ہم تو ہر نفس دنیا اور لذات دنیا کی طلب میں ضائع ہوئے چلے جا رہے ہیں. شب و روز کا جائزہ تو لیں. ہم لوگ انسان مسلمان اپنے شب و روز کا جائزہ تو لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں. کن کن چیزوں کی طلب ہے دل میں؟ ہر لمحہ دنیاوی اعزاز، مال دنیا، وجاہت دنیا، آسائش دنیا، آرائش دنیا. اس سے فکر آزاد نہیں ہو پاتی. تو یہ تصور کہ ہمیں خدا کی آرزو ہے، اللہ اکبر. اصل یہ تصور بہت بڑا تصور ہے جو میں روز اول سے کہہ رہا ہوں. اللہ کی طلب، اللہ کی آرزو. جو لوگ کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں روز اول سے دو قسموں میں بٹے رہے. ایک چھوٹا سا گروہ الگ رہا، ایک بڑی بھیڑ الگ رہی. یہ چھوٹا سا گروہ، اس میں عشق الہی، عرفان الہی، ذوق عبادت، اسوہ رسول پر چلنے کی للک، سیرت مصطفیٰ میں انہماک، یہ کیفیت اس کی تھی. ایک پیغمبر کے ایک اشارے پر جان نثار کر دینا، جان نثار کر دینا. تاریخ ہے، اب کیا کریں، تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ ہے جسے قرآن نے بھی ثبت کیا ہے. دو نمایاں گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ فرض کیجئے جنگ احد میں کسی نے آواز بلند کر دی کہ قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو چند افراد تھے، چند جو میدان میں ڈٹے رہے، اور باقی میدان سے فرار کر گئے، پہاڑیوں پر چڑھ گئے، اور جو لوگ میدان میں ڈٹے رہے اور جمے رہے وہ بہت ہی چند نام ہیں، جن میں سے ایک نام کوہ ثبات و عزم. اور یہ ترکیب بھی بہت کم تر ہے. آسمان علم و آگہی، اور یہ ترکیب بھی بہت کم تر ہے. عرش عشق و معرفت، اور یہ ترکیب بھی بہت کم تر ہے. قرآن کی زبان میں یا رسول رہے یا نفس رسول. امیر المؤمنین، مولا المتقین، مولا الموحدین، علی ابن ابی طالب. میدان میں جمے رہے، حضور کا دفاع کرتے رہے. تاریخ ہے، اس تاریخ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کون جھٹلا سکتا ہے اس تاریخ کو؟
حضور نے بعد میں پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے آخر؟ کیا جواب دیا ہے کہ یا رسول اللہ کیا میں ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیتا ہوں؟ اجے یہ جو مکالمہ ہے نا یہ بھی خود مصطفیٰ و مرتضیٰ کی شان سے مناسبت نہیں رکھتا ہے. یہ مکالمہ اس لیے ہے تاکہ تاریخ میں یہ مکالمہ مندرج ہو جائے اور دوسروں کا ایمان و کفر اس مکالمے کی روشنی میں طے کیا جائے. یعنی اس سے پہلے کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو لوگ فہرست سازی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا، سب سے پہلے اسلام کون لایا، سب سے پہلے اسلام کون لایا، بچوں میں کون اسلام لایا، عورتوں میں کون اسلام لایا، بوڑھوں میں کون اسلام لایا، جوانوں میں کون اسلام لایا، آزاد مردوں میں کون اسلام لایا، غلاموں میں کون اسلام لایا، وہ فہرست اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں جنگ احد کے بعد دوبارہ کون اسلام لایا.